دوستو زیتون کا شمار چند خوش نصیب پودوں اور پھلوں میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ نہ صرف 6 مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے بلکہ اس کی تعریف بہت اچھے الفاظ میں فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک درخت کا تیل کہہ کر یاد کیا اور ایک جگہ زیتون اور انجیر کی قسم کھائی گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ زیتون اپنی جملہ صفات کی بدولت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہایت مفید غذا بھی ہے اور بے حد کارآمد دوا بھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پر زیتون کے استعمال کا مشورہ دیا ہے اور بعض مریضوں کو زیتون یا اس کے تیل کے استعمال کی ہدایت فرمائی ہے۔ زیتون کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اس کا تذکرہ یونانی دیوی دیوتاؤں کی قصوں کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ بائبل میں بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ دولت اور امن کی نشان ہے۔ سفر میں اسے ساتھ رکھنے سے انسان خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیشہ سرسبز رہنے والا یہ پودا گرم علاقوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کا قد 25 فٹ اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ بلند ہو سکتا ہے۔ دوستو اگر بات کی جائے زیتون کے فائدے کی تو زیتون کے بے شمار فائدے ہیں۔ نہ صرف زیتون کا تیل بلکہ اس کا پھل، اس کے پتے، اس کی چھال، یہاں تک کہ زیتون کی گٹھلی بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زیتون کے پتے کی۔ تو دوستو زیتون کے پتے اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں، بے شمار فائدے رکھتے ہیں۔ پتوں کو کوٹ کر جلدی امراض پر اسکن ڈیزیزز میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ داد اور توڑفن والے خراب زخموں پر ان پتوں کا لیپ فائدہ مند ہوتا ہے۔ زیتون کے پتوں کا رس لے کر اس کی آدھی مقدار میں شہد ملایا جائے اور اس کو آدھا گرم کر کے نیم گرم کر کے کان میں ڈالا جائے۔ اس طرح کان بہنے والوں اور دانوں اور پھنسیوں کی شکایت بھی، کان میں اگر دانے پھنسی ہو گئی ہیں تو اس کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ کانوں کا میل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ پتے کو سرکے میں جوش دے کر کلیاں کرنے سے دانتوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں زیتون کے پھل، پتے اور گٹھلی کے بارے میں۔ تو زیتون کے پھل اور پتوں کا رس نچوڑ کر ہلکی آنچ پر پکایا جائے تو وہ شہد کی طرح گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اسے منہ اور دانتوں کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا منہ میں سفید زخم پیدا ہو جائیں، زبان یا منہ کے سوزش ہو جائے یا دانتوں میں درد ہو یا دانت سیاہ یا خراب ہو جائیں، ایسے تمام بیماریوں میں زیتون کے پھل اور پتوں کا رس مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ رس مختلف جلدی امراض یعنی اسکن ڈیزیزز میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اسے بہت دنوں تک کھانے سے چیچک کے نشانات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ زیتون کی لکڑی کو اگر آگ پر جلایا جائے تو اس سے روغن نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے۔ یہ تیل پھپھوندی سے پیدا ہونے والے امراض یعنی داد، فنگس وغیرہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور گنج کو دور کرتا ہے۔ زیتون کے پھل کی گٹھلی کو باریک پیس کر چربی میں ملایا جائے تو یہ ناخنوں کے امراض میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ زیتون کی چھال بھی اپنے اندر خوبیاں رکھتی ہے۔ منہ کے امراض میں زیتون کی چھال کی جوشاندہی سے کلیاں کروائی جاتی ہیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو یہ کلیاں کرنا بہت زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں زیتون کے تیل کی۔ تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زیتون کے تیل کے بہت سارے فائدے ہیں، تو یہاں پر ہم کچھ فائدے آپ کو گناتے ہیں۔ زیتون کے درخت کے تمام اجزاء میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور مفید جز اس کا تیل ہوتا ہے۔ یہ روغن زیتون کے تازہ پکے ہوئے پھلوں کو نچوڑ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کھانے پکانے کے کام بھی آتا ہے اور مختلف سلادوں میں بھی ملا کر الگ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اس کو استعمال کیا جاتا آ رہا ہے۔ روغن زیتون کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے جلایا بھی جاتا ہے تو یہ دھواں نہیں دیتا۔ اسے بیرونی طور پر مختلف جلدی، عصمی اور عضلاتی امراض میں بھی لگایا جاتا ہے۔ جھلسے ہوئے اعضاء پر بھی روغن زیتون لگانے سے سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی جل جاتا ہے تو اس کو اگر زیتون کا تیل لگا دیا جائے تو جلے ہوئے پر سکون ملتا ہے۔ اسے مختلف قسم کے مرہموں میں بھی ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بات کا خیال یہاں پر رکھنا چاہیے کہ وہی روغن زیتون استعمال کیا جائے جس کی رنگت سبز یا سنہری ہو۔ سیاہ رنگ کا زیتون کا تیل فائدہ مند نہیں ہوتا۔ دوستو ابن سینا نے لکھا ہے کہ روغن زیتون کو پکا کر اگر شہد کی طرح
گاڑھا کر لیا جائے تو یہ روغن کلونجی اور روغن بلسان سے بھی اچھا کام کرتا ہے۔ عام روغن زیتون کو اگر پابندی کے ساتھ سر پر لگاتے رہیں تو نہ بال گرتے ہیں اور نہ جلدی سفید ہوتے ہیں۔ روغن زیتون کو برابر مقدار میں روغن گل میں ملا کر سر پر لگائیں۔ اطباء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اس تیل کی سلائی روزانہ آنکھوں میں لگائی جائے تو آنکھوں کی سرخی غائب ہو جاتی ہے اور موتیا بند بھی کم ہو جاتا ہے۔ زیتون کی تیل کی مالش سے جسم کے عضلات اور پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے، اسی لیے گٹھیا اور عرق النساء کی صورت میں اسے استعمال کروایا جاتا ہے۔ جلد پر روغن زیتون کی مالش کرتے رہنے سے جلد نرم اور نازک رہتی ہے اور چہرے کی بشاشت قائم رہتی ہے۔ ناسور کو بھرنے کے لیے روغن زیتون سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روغن زیتون قبض دفع کرتا ہے۔ اگر کسی کو قبض ہو جاتی ہے تو زیتون کا تیل اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ پیچش میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو بھی ہلاک کرتا ہے، مارتا ہے، پیشاب لاتا ہے اور گردوں اور پتے کی پتھری کو بھی توڑ کر جسم سے خارج کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پتے کی پتھری میں عموماً چکنائی کے استعمال سے پرہیز کروایا جاتا ہے کہ آپ چکنائی نہ کھائیں چونکہ چکنائی جگر کے فعل کو متاثر کرتی ہے، لیکن روغن زیتون ایسی شے ہے کہ جسے پتے کی پتھری کے مریضوں تک کو زیادہ مقدار میں دینے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس سے نقصان ان کو نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، پتھریوں کے لیے یہ نسخہ نہایت مفید ثابت ہوا ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ چولائی کے ساگ کو 50 گرام لے کر باریک تراش لیا جائے، باریک کاٹ لیا جائے، اسے 2 پیالی پانی میں جوش دے کر چھان لیا جائے۔ اس کے بعد اس میں 1 نیبو کا رس نچوڑ دیا جائے، پھر اس میں کھانے کے 2 چمچے روغن زیتون کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی 2 چمچے اس میں زیتون کا تیل ملا دیا جائے اور صبح نہار منہ یا تیسرے پہر 4 بجے پلا دیا جائے۔ اس سے گردے کی اور مثانے کی اور پتے کی پتھری دور ہو جاتی ہے، ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ دوستو، زیتون کے تیل کا ایک حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زہر دے دیا ہے اور زہر ایسا ہے جو پیٹ میں پہنچ کر معدے اور آنتوں میں زخم کر دیتا ہے، خراشیں پیدا کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں مریض کو روغن زیتون کا تیل بار بار پلانا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف جلن اور تکلیف کم ہو جاتی ہے بلکہ زخم بھی بھر جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی لعاب دار چیز مثلاً ایسب گول وغیرہ دی جائے تو اور جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایک مشہور ڈاکٹر خالد غزنوی نے طب نبوی پر اپنے سائنٹیفک ریسرچ کی اور زیتون کے بارے میں لکھا ہے کہ زیتون 70 بیماریوں سے زیادہ کی دوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بواسیر کے علاج میں زیتون کو مفید قرار دیا ہے، اس لیے ایسے مریضوں کو رات سوتے وقت کھانے کے 2 چمچے روغن زیتون پلایا جانا چاہیے۔ 2 چمچے مہندی کے پتوں کو پیس کر اس میں 8 چمچے روغن زیتون ملا لیا جائے اور اسے 5 منٹ تک جوش دیا جائے تاکہ مرہم بن جائے۔ بواسیر کے پرانے مریضوں کو رات سوتے وقت اور صبح اجابت کے لیے جانے سے پہلے یہ مرہم لگانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ دوستو، بالوں کو گرنے سے روکنے، انہیں گھنا کرنے اور سر کی جلد کے مختلف امراض میں بھی روغن زیتون مفید ہے۔ اس غرض سے کلونجی اور مہندی برابر مقدار میں لے کر باریک پیس لیں اور 6 گنا مقدار میں روغن زیتون میں ملا کر 15 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکا لیں، پھر اسے چھان کر رکھ لیں اور تیل کی طرح بالوں میں لگا لیا کریں۔ یہ تیل سر کی پھنسیوں، خارش اور جلدی امراض مثلاً داد اور بغلوں کی خارش میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ دوستو، زیتون انسان کے لیے قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ جن علاقوں میں یہ بآسانی مل جاتا ہے، بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے، اس علاقے کے تمام لوگوں کو اسے باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے اور مختلف بیماریوں سے مقابلے میں آپ کا بہترین محافظ اور گارڈ ثابت ہوگا۔